خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی وہ صفا ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شانہ اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا۔ یہی الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود۔ اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟ ولایت دیں گے، اور اللہ اسے بغیر کمائے تونگری دیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر توبہ کے موت نہیں دیں گے۔ یعنی پہلے توبہ ہوگی، پینسل آپ کے پاس ہوگی، یہ پینسل، یہ تھوڑی سی اس پہ ذرا میری بات پہ توجہ کریں، یہ عمل آپ نے اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا مجھ سے سن لیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ عمل کرایا تھا، پھر لوگوں کا مطالبہ ہوا، لوگوں کا تقاضا ہوا، لوگوں کا اصرار ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا تھا اس کے گھر کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کیسے ٹوٹی۔ تو اس کا ذرا طریقہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، کپڑا پرانا ہو، استعمال کیا ہوا ہو، کوئی زیادہ کارآمد نہ ہو، دھو لیں، دھلا ہوا لیکن پرانا، اور اگر جسم کے اندر کا کپڑا ہو، بنیان شمیز وغیرہ، تو زیادہ بہتر ہے۔ ان سارے کپڑوں کو جمع کر کے اس کی ایک گیند کی شکل بنا کر اس کو سی لیں۔ یہ پینسل دم شدہ ہے اللہ کے نام اور طاقت اور تاثیر سے، جیسے عصائے موسیٰ جہاں مارتے تھے سب جادو اثرات، بندشیں ٹوٹتی تھی اور اللہ کی مدد آتی تھی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پینسل پر سخت ضربیں لگاتے ہوئے یہ آیت 40 بار پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یقین جانیے وہ آیت ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جادو کا باطل ہے، وہ جنات کا باطل ہے، وہ نظر بد کا باطل ہے، وہ کسی حسد دشمن کا ہے، وہ کسی کی سخت لگائی ہوئی بندش ہے، یہ باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ جتنے بھی کپڑے ہیں، غور سے سنیے گا، اور جن کے جسموں کے کپڑے ہیں، جب جس تن کو ڈھانکا تھا اس تن کے روئیں، بال، ریشے، رگ، خون کے قطرے اور ہڈیوں میں سے جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، نظر بد ہے، کینہ ہے، جادو ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، اور کسی قسم کے اثرات ہیں، اور وہ ناکامیاں پریشانیوں کی شکل میں ہیں، وہ الجھنوں کی شکل میں ہیں، یہ جتنی بھی اس پینسل کی ضربیں ان کپڑوں کو ماریں گے، اتنے ان کپڑوں کے پہننے والوں کی رگ سے بیماریاں نکلیں گی، رگ سے تکلیفیں نکلیں گی، خون کے قطرے سے جادو اثرات، بندشیں ٹوٹیں گے اور نکلیں گے۔ میں اپنے اس عمل شدہ پینسل کی چوٹوں اور ضربوں سے ان ساری چیزوں کے اوپر چوٹیں مار رہا ہوں، اور میری چوٹیں
چوٹیں انہیں لگ رہی ہیں کن کو؟ تمام جادو، تمام جنات، تمام بندشیں، تمام بیماریاں، تمام سفلی چیزیں کو لگ رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مارنا ہے اور اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ ہم نے باطل کو ختم کر دیا اور باطل کو توڑ دیا، اور اس کپڑے کی گیند پر یہ پینسل زور سے اس سخت تصور سے مارنی ہے کہ اس کپڑے کے پہننے والے کے تن تن، من من، روئیں روئیں، پل پل سے سب روگ، سب بیماریاں، سب تکلیفیں، سب جادو، سب اثرات نکل گئے اور ٹوٹ۔ اگر مجبوراً آیت نہ آتی ہو جن کو، تو وہ یہ کہیں حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، وہ یہ عمل کریں، وہ یہ عمل کریں کہ کل 40 ضربیں لگانی ہیں۔ 40 دن کے بعد اس گیند اور عمل شدہ پینسل کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگلے 40 دن چھوڑ کر پھر 40 دن، پھر اگلے 70 دن چھوڑ کر پھر 70 دن کے بعد 11 دن، پھر 90 دن چھوڑ کر 90 دن کے بعد 5 دن، پھر 123 دن چھوڑ کر صرف 3 دن۔ اس عمل کو مکمل ہونے کے بعد یہ پینسل اور کپڑا کسی مٹی، پاک مٹی میں گہری اس کو دبا دینا ہے، دفن کر دینا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کا ہدیہ ہے 1.25 کلو باجرہ لیں، اس کی 9 مٹھیاں بنائیں، ہر مٹھی کو اپنی پیشانی پر ملیں، نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو، باجرہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ 1.25 کلو باجرہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، پورے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے اور پورے گھر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے۔ اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تمنگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا۔ عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لے، اس میں 10 کلو تیل ڈالے اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں، 10 کلو تیل جلنا ہے۔ یہ سارا کتنا تیل جلنا ہے؟ اس کی بتی میں، اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے۔ دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے۔ نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن وہ پھر سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے۔ پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا؟ اچھا، پھر 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئی، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ
کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کا ملنا. اصل توجہ ہٹانی ہے اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا, بچے کو لے جا رہے ہیں, اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں, پھر اس کا یہ کر رہے ہیں, رونا اتنا کہ اس کے آنسوں, رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی. 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے, تو پھر وہی گھر نظر آیا, بچے کھیل رہے ہیں. شوہر آیا, اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, لکڑیاں ہی نہیں ہیں, آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے. اس نے کہا لکڑیاں لے آیا, ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے وہ لکڑیاں جلائیں, بچوں کو اٹھا کے جو ڈالا آگ میں, جو چیخیں نکلی بچوں, دوسرے کو پکڑ کے ڈالا, تیسرے کو ڈالا, چوتھے کو ڈالا, آگ میں ڈالتا جا رہا ہے. مائی چیخ رہی ہے, کوہرام ہے, زندہ بچوں چھوٹے معصوموں کو آگ میں ڈال رہا ہے. ڈالتے ڈالتے کہنے لگے تو بچ گئی ہے بھائی, آ پھر پکڑ کے میں تجھے ڈالتا ہوں. جب اس کے ڈال کے کہنے لگا اب اس عامل کو تو بچ گیا ہے, ایسے اس کو ایسے ایسے پکڑنے لگا, اور پیچھے مرشد کا کھینچ کے تھپڑ اس کو آیا. جب کھینچ کے تھپڑ آیا سارا نقشہ ختم ہو گیا. اوہو, کہنے لگا یہ کیا تھا. مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لولوں دے وچ وسے ہو, نال نگاہ دے پاک کریندا, نہ صابن سجی دھتے ہو. یہ اس وقت ہوگا جب یقین ہوگا, جب تیرا یقین کمزور ہے. مرشد کامل ہے, یقین کامل نہیں, ناکام رہے گا ساری زندگی, تھرمامیٹر لگاتا رہے گا. کوئی کہہ دے گا کہ تیرا مرشد 1 نمبر ہے, ولی ہے, کہا سبحان اللہ. کوئی کہہ دے گا 2 نمبر ہے, کہے توبہ توبہ. ساری عمر اسی زندگی میں رہے گا, کبھی نہیں پا سکے گا. 40 دن کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہو اور سارے نقشے بتائے. فرمایا نہ بتاؤ, ہم دیکھ رہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور, اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے, کہاں ہے دکھاؤ, ہر چیز خود بخود بن گئی ہے, خود بخود ختم ہو جائے گی. ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں. کتنی 100 دلیلیں تھیں, اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ. آخری وقت ہے, اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے. اوہو, آپ کا آخری وقت ہے, میں ملنے آیا. اور وہ بزرگ نہیں تھا, وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا. اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا. آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا, یہ اس کی دلیل توڑ گیا. پہلی دلیل ٹوٹ گئی. اس نے دوسری دی اللہ ہے, اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے. اس نے تیسری دی اللہ ہے, اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی. چوتھی 99 دلیلیں توڑی, ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے. اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں, اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا. مرشد وضو فرما رہے تھے, دور کہیں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے, اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا, وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے نا زور سے پھینکا, اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے, تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا, تو دلیلیں دے رہا ہے. کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مان. علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ساریہ صحابی تھے, وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے. میلوں سے میلوں, سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے, اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی, یا ساریہ الجبل, ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے. اور پھر خطبہ شروع کر دیا. جمعہ کا خطبہ تھا. لوگ حیران, یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا. جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں, جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی, اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا, ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا. آپ کی آواز آئی, ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے, یا ساریہ الجبل. میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں, روایات بتا کے بات کر رہا ہوں. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں, گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے, اولاد, میاں بیوی, بہن بھائی, رشتے ناطے, ان میں محبت ہے. اس معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا, معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے, بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے, بے برکتی ہے, جھگڑے نفرت ہے, شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت, پرسکون, خوشیوں کا گہوارہ, ہر جگہ سکھ سکون, آپس میں محبت, پیار, خوشبو, مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو, نفرت ہو, بے چینی ہو اور خامخواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا, کس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, پوری دنیا جہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنا سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھیں گے, اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی, آمین. اب اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو, 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 آمین.
آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی سے اس ماتھا ہے اس کا وہی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ الحق والولی پڑا ہے، اوپر سے آنے والی رحمتیں برکتیں محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا یہ یا شہید و یا حسین پڑا ہے، یہ پیشانی کے اوپر بخت مقدر برکت جو آپ کو دیکھے آپ کو محبت پیار الفت اور آپ کا احترام آپ کا وقار آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے، گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو یا معز یا غالب ہو یا معز یا غالب ہو. سر جھکا کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اور پڑھے یا معز یا غالب ہو. اس کا معنی ہے اے عزت دینے والے اے غلبہ دینے والے مجھے ہر جگہ عزت عطا فرما یا معز یا غالب ہو. آمین. اب یہی دایاں ہاتھ ناف کے اوپر رکھیں گے، ناف کے اوپر رکھیں گے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اب آپ محسوس کریں ناف کے اوپر یہ دایاں ہاتھ رکھ کے آپ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی میں آپ کھوئیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ اس کے تجربے دیکھیں گے. آپ ناف کے اوپر یہی ہاتھ رکھیں اور پڑھیں یا رقیب ہو یا حاکم ہو یا رقیب ہو یا حاکم ہو. آمین. یہ آپ کے تن من میں سے آپ کے انگ انگ میں سے بیماریاں غصے جذباتی کیفیتیں گناہ ٹکراؤ نفرتیں یہ اللہ کا نام نکال رہا ہے. آپ کے انگ انگ آپ کے من من میں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. اب یہی ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دائیں گھٹنے پر یہ ہاتھ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے یا حافظ ہو یا کریم ہو یا حافظ ہو یا کریم ہو. آمین. آپ کی جسم کے ایک ایک جوڑ جوڑ کے اندر اللہ کا نام پہنچ رہا اور جوڑ جوڑ سے بیماری دکھ نفرت جادو اثرات نکل رہے ہیں. اور ایک بات بتاؤں آخری عمل کرنے سے پہلے آج کے اس پیکج کا ایک عمل ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاؤں. یہ روح کی دنیا عملیات کی دنیا یہ وظائف کی دنیا ہم چھوڑ چکے ہیں. اس کے حوالے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. میں جب لاتا ہوں یہ چیزیں تو ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور ثبوت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاشی نہیں کرتے. میں فقیر آدمی ہوں، سارا دن اپنے بڑوں کی کتابوں سے یعنی ہماری بڑوں کی کتابوں سے مراد قرآن حدیث اور اکابر کی جتنی بھی یہ ہماری اصل پہلی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، پھر حدیث ہے اور پھر ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں ان کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. ہماری بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے اور ایک ایک رنگ سے بیماری دکھ تکلیف کو نکالتے ہیں. اب بائیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، سر جھکائیں، ڈوب جائیں اور پڑھیں یا شکور یا فتاح ہو یا شکور یا فتاح ہو یا شکور یا فتاح ہو. آمین. اب آپ نے دونوں ہاتھ سامنے کرنے ہیں جیسے دعا کے لیے. ان ساری چیزوں کو جو پڑھے پھونک مارے اور اپنے ہاتھ ایسے چھاڑیں جیسے کسی چیز کو چھاڑتے ہیں اس تصور کے ساتھ سب تکلیفیں سب بیماریاں سب علتیں جھڑ گئیں سب ذلتیں جھڑ گئیں سب جادو جنات سب تکلیفیں سارے حالات ساری تختیاں جھڑ گئیں ساری پریشانیاں جھڑ گئیں. آپ نے ہاتھوں کو چھاڑ لیا. الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. بہت طاقتور عمل کر لیا، بہت طاقتور عمل کر لیا. اور جو عمل اجتماعی کیا جائے اس میں کوئی رونے والا کوئی دھونے والا کوئی ولی کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال کوئی اللہ کا پہنچا ہوا کوئی ہستی اس کی قبول تو سب کا قبول. کسی نے پوچھا سکندر ذوالقرنین سے بادشاہ وہ ہے کوئی بادشاہ بھی ہے اور ولی بھی ہے اور بادشاہ ایسا تھا 1001 اونٹ صرف ہیرو کے ہوتے تھے 1001 اونٹ یاقوت کے ہوتے تھے 1001 اونٹ مرجان کے ہوتے تھے اور 1001 اونٹ چاندی کے ہوتے تھے 1001 اونٹ سونے کے ہوتے تھے اور اونٹ لدے ہوئے ہوتے تھے اور یہ پہلی نکلتی تھی کھیپ، یہ پہلا فیز تھا. پھر 1001 اونٹ اور نکلتا تھا پھر 1001 اور نکلتا تھا کل 1001 قافلے. عجیب. اللہ یضاعف اللہ واسع علیم اور شہنشاہ دینے پہ آئے کون پہنچے اس سے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ سب کچھ کہاں ملا؟ کہا لفظ وہاں. نہیں عمل بھی آپ کو کرو باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نہیں لینا چاہتے ٹھیک ہے پھر دعا کرا دیتا یہ عمل میں ٹھپ نہیں دیتا. پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاب کی برکت اللہ کے نام یا وہاب کی برکت سے صرف 3 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر مردوں کے لیے خواتین کے لیے سختی سے نہیں ننگے سر ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب کھلا ایسا ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے. یا اچھا وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا اس کے بڑے انوکھے. اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر
تیسری مشق میرے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشقیں مل جائیں، اس کا نام ہے یا یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں تو جو میں کو نہیں تھاندی تو جو میں کو نہیں تھاندی میرے در دوار خالی بن اور کچھ نہیں پیاتے کو کیا دے ماں یہ صاحب یا سوال بن کو ہال نہ رہ جو روندا کے کو ہال نہ رہ جو روندا کے ذری کھلتی شکل دکھا لی بن پتہ راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا پتہ راہج پوری رات سجن میرے خون دا دیوا بالی بن وہ ملا تو برسوں کے بعد وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کھلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، آج اس کی حسن آج اس کا رنگ کے جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا تیری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، میں واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا، میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ہوتا ہے، تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی، یا وہابو 313 بار، کتنی بار 313 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا واہ ایک مشق مل گئی ہے، چھک کیسا شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے اللہ کے لیے ہے، اور تو صحیح اللہ کے لیے کہا یا وہابو 313 دفعہ کریں گے، دل سے کریں گے، اندر کے درد سے، سچے خلوص سے اور پورے جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماری تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں، عاجز آ گیا ہو، صرف 5 اللہ کے نام پڑھے، اب تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں، جو بندہ صرف 7 بار کتنی بار یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا، اس کی دکان بندی ہوئی ہے، سوچ لینا ذرا، اس کا گھر بندہ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بندش ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے، جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے، وہ باندھ دیا ہے، اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد، اس میں دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ ہے، مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کو فوت ہو گئے، ان کا حوالہ ہے، فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکر فلان چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو، اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی، اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں، پتہ کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں، کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو، کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر، وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو سب کا تصور کر لیں، کر لیا
میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں، جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے، ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام۔ سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی چکر یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں ساری دنیا کی نوافل جتنے بھی ہیں ایک فرض کو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے، انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جب 40 پردیسی
40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں، یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ اس مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے، ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ ایمان نہ ملا، اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شام میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا، وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا،
किसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी एक मकसूद, मैं उसी में जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था, वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया के कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की माने। तो कहने लगे कि किसी ने ना आपके मुझे दर्श का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया पे। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगी कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। कहा कि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया और सुना तो मेरा ज़हन कुछ वसी हुआ, मेरा ज़हन एक खोटा हुआ था, बस दीवार थी, ये फला मजहब है, ये फला फर्क है, ये फला जुबान है, फला रंग है, फला नस्ल है, फला सूबा है, फला। वो चीज टूटी और टूटने के बाद मैंने लोगों के लिए मांगना शुरू किया, पर जुबान चलती नहीं थी। जुबान यही चलती थी, अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश कर दे, मेरी माफ कर दे, मेरे दादा परदादा की, मेरी औलाद की, मुझे रिस्क दे, मेरे घर वालों को रोटी दे, रिस्क दे, सेहत, बस कितना मेरी जुबान यहाँ तक चलती है, उससे पहले ज्यादा नहीं चलती। फिर कहने लगे कि मैंने इस पे मेहनत की, कोशिश, और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। ये मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक ही तरह था, तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना बस ऐसे। कहने लगे फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे, फिर मैंने बड़े आजमाए, और जिस दर्द, जिस तकलीफ के लिए, जिस दुख, जिस रोग के लिए मैंने पढ़ा, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर, मेरा मसला हल हो गया। अब वो कहने लगे कि मैंने क्या किया, 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की जो पढ़ता था अपने रोग और दुख के लिए, इसको मैंने पढ़ के और इसका अजर, इसका सवाब, इसका फैज, इसकी खैर, इसकी बरकत मैंने सारी मखलूकात को पहुंचाना शुरू कर दिया। बस वो जो भी मखलूक है, वो जिन है, वो इंसान है, वो फरिश्ते हैं, दरिंद है, चरिंद है, आसमानी मखलूक, फजाई मखलूक, समंदरी, पहाड़ी, जो भी, उनको मैंने पहुंचाना शुरू कर दिया। 3 तस्बीह शुबह अल्लाह अकबर के 3 शब्द। और दिल में यह ख्याल आया कि हर मखलूक को हम दुआओं के लिए कहते हैं और हर मखलूक दुआ करती है। और वो एक हदीस आई, कहने लगे आपने दर्श में बताई थी कि जो बंदा जो है मर जाता है, हदीस में आता है जब बंदा मरता है वो दरवाजे रोते हैं जहां से रिस्क आता है, वो मखलूक रोती है जिनको रिस्क मिलता है, और हत्ता के समंदर की मछलियां और जानवरों के, जंग के दरिंदे, जानवर सब उसकी जुदाई पे रोते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। हदीस में बड़ा वसी मफहूम है, उसकी जुदाई पे रोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि या अल्लाह, वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं तो उनके लिए दुआ नहीं करता। अगर मैं नेकी पे आऊंगा तो मेरे लिए दुआ करेंगे, और अगर मैं नेकी पे नहीं आया तो मेरे लिए दुआ नहीं करेंगे। अब मैं नेकी पे आया हूं, मैंने उनके लिए दुआ की। ये 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की पढ़ के मैंने सारी मखलूकात को, मेरे इल्म में है या नहीं है, मैंने बख्शना शुरू कर दिया, और मुतवातर ये अमल करता रहा। लगा को 2.5-3 साल ही गुजरे थे। अचानक मेरा एक पल में ऐसे हालात में पलटा खाया, और एक अचानक मुझे मौका मिल गया कहीं कारोबार, बिजनेस। बस न मैं गुमान न ख्याल। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कौन आया, पूछा तो एक दोस्त था, उसने कहा मैं हूँ। तो उसका नाम पूछ के मैंने दरवाजा खोला, तो पूछा कैसे आए। कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि मैंने कारोबार करना है, सरमाया है, तेरे पास मेहनत है, कोशिश है, तो मैं सरमाया मेरा है, कोशिश तेरी है, आती कर लेंगे। और वो कारोबार क्या था? जींस का कारोबार। मैंने कहा ठीक है, मैं सारा दिन फारिग हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी थोड़ी सी करता हूँ, बस बच्चों घर का गुजारा हो जाता है। वो कह के चला गया कि सुबह फला वक्त में आ जाना गल्ला मंडी में। मैं चला गया, उसने मुझे बिठा दिया। अब मेरा एक नया तजर्बा था, मैं क्या करूं। मैंने कहा अल्लाह तूने गैर से रोजी दी है, मैंने न मांगी है न मैंने गुमान किया है, तूने गैर से रोजी दी है,
لہذا بس آپ سمجھا بھی دیں میں نے کرنا کیا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب کی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا. اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کری، اور پھر ہی میرے پاس سرمایہ تھا. کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو، باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے. پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی. جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو. بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میرے کام بننے لگے، میری مشکلیں سننے لگے. میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مستق فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت، پیار. بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رخ کے بھی جل گئے. بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا، میں تمنگر بن گیا. عزت، دولت، رزق، صحت، پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی. کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. ایک وہ اور جو مالدار ہوتا ہے. اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں بیٹے ہیں، اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں چیز، فلاں یہ اس کا بہت ہے، اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا. اور یہی اندازے اس کو کھا جاتے ہیں، یہی اندازے کھا جاتے ہیں. دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے، برکت پہ نہیں گئی. کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے. آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں، بکری مری نہیں دیکھی. اور اگر کتے میں برکت ہوتی تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے نا، اس کے ریوڑ ہوتے اور بھری ہوئی ہوتی. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں. جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے. کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے. کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے. مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے. آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا. ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے. میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں، ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے. حج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کو کوئی اعمال تسبیحات کا ذوق لگ جائے ورنہ بالکل فارغ ہوتا ہے بندہ، بالکل وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا رنگینیوں پہ. باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا. سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا. یہ مجھے اپنی خاص پنجابی میں وہ بتا رہے تھے، پھونک دیا، سب کچھ ختم کر دیا. کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ تو نے جو قرضہ لیا تھا وہ دے کہاں گیا. تو کہا کہ پھر ایک اور شادی کر لی. شادی کے علاوہ اور کئی شادیاں تھیں جن کی ساتھ شادیاں نہیں تھیں لیکن تھیں. پھر ایک شادی کر لی. بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ. ایک دن میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے آتے آندا پہ. میرا ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے. ہاں کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا، ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں. بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے.
کہ ہے اس وقت یہ کس پانی میں ہے اور اس کا تھرمامیٹر کیا ہے. وہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے وہ چابی لی اور وہ چابی لے کے گیا, دیکھا, میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا. کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا, آپ کون ہیں؟ کہنے میرا ہے. بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے, وہاں تک تھا محلہ, وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا, جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میری جذبے, میری سوچیں, میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام. نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے, نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا, جو مجھے رب نے برکت دی, جو مجھے رب نے نوازا اور مجھے رب نے جو عطا کیا, اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی, آج بھی زندہ ہے. او ماشاءاللہ رب نے بہت عطا کیا. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی, کثرت نہیں تھی. اور کثرت ختم ہو گئی تھی, برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں, مقدر, بخت, نصیب, عزت, دولت, رزق, روحانیت, کچھ وقت دعاؤں کو دیں, کچھ وقت دعاؤں کو دیں. محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے, 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا, اس کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا. اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں, بلیا اسی مرنا نہیں, گور پہ آ کوئی اور. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. تو کسی نے پوچھا محمود سے, محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے, بادشاہ بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک. عجب بات بتاؤں, کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے, ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں, غور سے سنیے گا بڑی کام کی بات ہے, شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے, میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ. میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے, تو میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے. اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو, اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے, اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے, اس سے کسی کی دعا ہے, اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا. بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئی.